السلام علیکم میرے چندہ تارو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے ایپیسوڈ 16 کی ایکسپلینیشن کی ہے، تقریباً 99.9% ویسا ہی ڈرامے میں چل رہا ہے۔ تھوڑا سا میں نے لاسٹ پہ سے نہیں تھا بتایا، وہ بھی اس لیے کہ ڈرامے کی بالکل پھر اس طرح نا وہ انٹرسٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا، آپ کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوئی، تو امید ہے آپ میرے چینل پہ دوبارہ آئے ہیں، تو مجھے امید ہے آپ آگے سے آتے ہی رہیں گے۔ جی تو میں نے اپنے چینل پہ ایک قرض ناول شروع کیا ہے، بہت مزے کا اور اچھا ناول ہے۔ میں نے اس کے شارٹس جو ہیں وہ بھی اپلوڈ کیے ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ دیکھیں۔ امید ہے آپ کا اس ناول میں بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا۔ میں فرسٹ آف آل آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ڈرامے میں آگے کیا ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ناول میں کیا ہے اور ڈرامے والوں نے کیا چینج کی ہے اور آگے کیا ہوگا ڈرامے میں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ بعد میں آپ کو نا ناول کے بارے میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز دے دوں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنا جو ہے نا ڈرامہ شروع کرتے ہیں۔ سائم نے جب زوبیا کو دھکا دیا کہ چلو تم اس قابل ہی نہیں ہو، میں تمہارے لیے خجل خوار ہو رہا ہوں، تو تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم کسی کے ساتھ رہو، تو وہ اس کو دھکا دیتا ہے، تو وہ سڑک پہ نکل جاتی ہے اور سائم نا اپنا گھٹنوں میں سر دے کے رونے لگ جاتا ہے۔ جب اس کو تھوڑی دیر بعد ہوش آتی ہے تو وہ سوچتا ہے اف اللہ، میں نے اتنی اندھیری رات میں سنسان علاقے پہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے اس کو مد نظر رکھنے کے بغیر زوبیا کو دھکا دے دیا، اور وہ سڑکوں پہ مارے مارے پھر رہی ہوگی، خوار ہو رہی ہوگی۔ جب اس کو ہوش کے ناخن آئے تو اس نے پھر فوراً سر اٹھایا، اور اس نے جب نکاح نامے کے 2 ٹکڑے دیکھے جو کہ زوبیا پھاڑ کے گئی تھی، تو اس کو اپنی بے بسی پہ بہت رونا آیا، لیکن وہ اپنا رونا دھونا چھوڑ کر زوبیا کو ڈھونڈنے کو اس نے زیادہ ترجیح دی، اور وہ ادھر ہی نکاح نامہ چھوڑ کر تو زوبیا کو ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں پہ مارا مارا پھر رہا تھا۔ اتنے میں ہی جو ہے نا دانیال اس نے اس کو آگے گریبان سے پکڑ لیا اور اس کو اتنا مارا کہ اس کو بیچارے کو نڈھال ہی کر دیا، اور پوچھا تم بتاؤ کہاں ہے زوبیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو وہ کہتا ہے تمہیں کیوں نہیں پتا؟ وہ تمہارے ساتھ ہی تو باقی تھی، وہ تمہارے ذمہ داری پہ تھی، تمہاری ذمہ داری تھی، وہ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، بتاؤ کہاں ہے زوبیا؟ تو جی بیچارہ سائم جو کہ اتنی چوٹیں کھائی تھی، اس نے اتنا خجل خراب ہوا تھا گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے، اس کی ٹانگ بھی بیچارے کی آدھی ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، اور اوپر سے سائم نے رئی کے کسر نکال دی، اور اس کے 2-3 مکوں میں نا اس کے ناک منہ سے خون ہی خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب دانیال نے دیکھا نا وہ بیچارے کا جو لاغر جسم جو تھا وہ نڈھال ہو گیا، تو جب وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تو دانیال نے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا۔ دوسری طرف سین شفٹ ہوتا ہے جی زوبیا پہ۔ زوبیا جو ہے وہ سڑکوں پہ ماری ماری پھر رہی تھی، اتنے میں اس کو کوئی گاڑی زور سے ہٹ کرتی ہے اور وہ ادھر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آدمی جو ہے نا اس کو لے کے جاتا ہے ہاسپٹل، اور جو ہے نا جو سمینہ اور ساجدہ ہیں نا جو گھر آئی ہوتی ہیں سرمد کو ہاسپٹل چھوڑ کے، تو وہ بیچاری آگے بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ اچانک ان کو فون آتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی جو زوبیا ہے نا وہ ہاسپٹل میں ہے۔ تو جو ہے نا ساجدہ وہ کہتی ہے سمینہ ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا، وہ دونوں پریشان ہو جاتی ہیں۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچتی ہیں تو زوبیا جو ہے نا وہ گاڑی کی وجہ سے ٹکرانے کی وجہ سے نا ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھتی ہیں، تو پہلے تو وہ اس کو تسلیم نہ ہی کرنے والی حالات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آخرکار ان کی بیٹی ہوتی ہے، انہوں نے تسلیم کر لیتی ہیں۔ تو جس سرمد کی کنڈیشن بھی بہت کریٹیکل ہوتی ہے، اور سائم جو ہے نا وہ ادھ مرا، بلکہ کہہ لو کہ پورا مر ہی جاتا ہے ایک حساب کا، ادھ مرے سے بھی گندی حالت ہو جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ اتنے میں ہی جو ہے نا فائقہ اور ابراہیم کو فون آتا ہے کہ جو آپ کا بیٹا روڈ پہ نا مرے ہوئی حالت میں پڑا ہے ایک حساب کا۔ ان بیچاروں کے تو ایسے جیسے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور سر پہ جیسے آسمان ٹوٹ جاتا ہے۔ جو فائقہ ہے وہ زاروں قطار رونے لگتی ہے، چیخو پکار کرنے لگتی ہے، ابراہیم اس کو حوصلہ دیتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹرز جو کہتے ہیں نا کہ اس کا بچنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ کہہ لیں کہ آپ کا بیٹا لگ بھگ مر ہی گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو بیچارے بہت ہی زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اکلوتا ان کا بیٹا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کی مرنے کی خبر سن کے تو جیسے وہ مر ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابراہیم کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ جاتا ہے پولیس اسٹیشن اور جا کے نا دانیال کا پرچہ کٹوا کے آتا ہے۔ دوسری طرف جو نا زوبیا کے ابو سرمد ہوتے ہیں نا، ان کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر ان کو جواب دے دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ بہت بری حالت ہونے کی وجہ سے نا بیچارے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو نا اگلے دن ان کے گھر نا بہت چیخو پکار رونا دھونا چل رہا ہوتا ہے جی، تو ان کے گھر پولیس آ جاتی ہے، اور پتہ لگتا ہے جی پولیس دانیال کو لینے آئی ہے کیونکہ اس نے سائم کی نا ادھ مری حالت کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیچاری بہت بے بس ہو جاتی ہے، لاغر ہو جاتی ہے، اور اس کے دماغ میں ایک ہی وقت میں کئی سوالات گزرنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ وہ سوچتی ہے کہ میری وجہ سے، میری ایک غلط قدم کی وجہ سے بابا آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور سائم
جو کہ میرے خیال سے مر ہی چکا ہے، اور دانیال بھائی جو کہ اب پھانسی پر لٹکنے والے ہیں سائم کو مارنے کے جرم میں۔ کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش میں اس وقت کچھ بول پڑتی جب مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ تم سائم سے پیار کرتی ہو کہ نہیں۔ میں نے کیوں لاپرواہی جتائی، میں نے کیوں ڈر کے سہم کے اپنے الفاظ کو بدل دیا، کیوں میں نے ایسے کیا؟ وہ اپنے آپ سے کئی سوال کر رہی تھی۔ اتنے میں دانیال کو پولیس اسٹیشن میں لے کے جاتے ہیں تو جو ہے نا زبیر جو ہے نا وہ ابراہیم کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہارا بیٹا بھی ایک ہی ہے اور میرا بیٹا بھی ایک ہی ہے، تمہیں جو سب سے زیادہ عزیز ہے تمہیں اس کا واسطہ کہ اپنا بیان واپس لے لو، میرے بیٹے کی جان بچا لو۔ تو وہ کہتا ہے وہ جو تمہارا بیٹا جس نے میرے بیٹے کو ادمرہ کر دیا اور وہ ہاسپٹل کی بیڈ پر زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہا ہے، میں اس کو بچاؤں، تم دعا مانگو بس میرا بیٹا بچ جائے، باقی بات میں دیکھی جائے گی۔ تو جو ہے نا زبیر وہ یہ سب سن کر نڈھال ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے اور سارے گھر والے مل کر نا سائم کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ اگلے دن جو ہے نا سائم کی کنڈیشن کچھ ٹھیک ہوتی ہے اور اس کو ہوش آ جاتا ہے، پولیس والے آتے ہیں، اس کا بیان لے کے جاتے ہیں جس میں کہ وہ جو ہے نا نہ تو زوبیہ کا نام لیتا ہے اور نہ دانیال کا نام لیتا ہے۔ تو آف کورس سی بات ہے کہ جو دانیال ہے اس نے چھوٹ جانا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد ہی سرمد اور جو ہے نا فائقہ آتے ہیں روم میں، اور وہ جو ہے نا جب بیٹھتے ہیں نا اس کے پاس، سائم کے پاس، تو فائقہ بہت رنجیدگی سے سائم کو دیکھنے لگتی ہے جس کا جسم پوری طرح پٹیوں میں چور چور تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ابراہیم دیکھو میرے بیٹے کی کیا حالت ہو گئی ہے، اب ہم اس گھر میں ہرگز بھی نہیں رہیں گے، ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ تو ابراہیم کہتا ہے ابھی تو ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی ہمیں صرف اپنے بیٹے پر دھیان دینا چاہیے۔ اتنے میں سائم کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے امی بہت درد ہو رہی ہے۔ تو فائقہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ نا بیٹا رکو، ابھی میں نا ڈاکٹر کو بلواتی ہوں۔ تو ابراہیم جو ہے بھاگ کر باہر جاتا ہے ڈاکٹر کو بلانے، اور فائقہ جب اس کے سر پر ہاتھ لگاتی ہے تو جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے، اور سائم کہتا ہے امی بہت درد ہو رہی ہے۔ تو فائقہ کہتی ہے کہ ابھی تو نرس آ کے تمہیں انجیکشن لگا کے گئی تھی۔ تو سائم کہتے ہیں ماما نہیں، یہ درد انجیکشن سے صحیح ہونے والی نہیں ہے ماما، وہ مجھے چھوڑ گئی ہے ماما، اس کو میرے پہ اعتبار ہی نہیں تھا ماما، میں اس کے لیے اتنا خوار ہوا ہوں، اس کو میرے پہ اعتبار ہی نہیں تھا۔ تو فائقہ کہتی ہے بیٹا اب تم اس کے بارے میں بالکل بات نہیں کرو گے۔ تو وہ کسی اچھے بچے کی طرح کہتا ہے ٹھیک ہے ماما، میں اس کے بارے میں اب کبھی نہیں سوچوں گا۔ یعنی صاف پتہ لگ رہا تھا وہ زوبی نے جو اس کے ساتھ کیا تھا نا وہ اس کی وجہ سے بہت ہرٹ ہو چکا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اور اب کرتے ہیں ایک سائڈ پہ ناول کی بات کہ ڈرامے والوں نے ناول میں کیا چینج کر کے ڈرامے کو اس ٹوسٹ میں لایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں زوبیہ ویسے ہی جیسے سائم کو چھوڑ کے آ رہی ہوتی ہے، سائم اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، دانیال اس کو مارتا ہے، سارا سیم ہے، لیکن اس کے اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ جب زوبیہ گھر آتی ہے نا تو اس کے ابو جو ہوتے ہیں نا وہ صحیح ہو کے ہاسپٹل سے گھر آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زوبیہ معافی مانگتی ہے، اس کے گھر والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور جو ہے اس کے ابو جو ہوتے ہیں وہ روم میں جا کے لیٹ جاتے ہیں، اور زوبیہ جو ہے وہ جب صبح ہوتی ہے اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے تو دانیال بھائی ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنے میں پولیس آ جاتی ہے، وہ دانیال کو اٹھا کے جیل لے جاتی ہے۔ سارا سین بس انہوں نے اس کے اندر چینج یہ لایا ہے کہ اس کے ابو کو ٹپکا دیا ہے، خالق حقیقت سے جا ملے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈرامے میں بس یہی ایک چینج آیا ہے، اس کی وجہ سے ڈرامے میں بہت زیادہ جو ہے نا بوم بلاسٹک چینج آ گیا ہے، لیکن ناول میں جو ہے نا اس کے ابو لاسٹ تک زندہ رہے تھے، ٹھیک ہے، ادھر انہوں نے مڈ آف دا ڈرامہ ہی ان کو ٹپکا دیا ہے۔